السلام علیکم ناظرین۔ چاندی کی مارکیٹ میں حال ہی میں ایک تاریخی بھونچال آیا ہے۔ ایک ایسا زلزلہ جس نے کئی دہائیوں کے ریکارڈ توڑ دیے اور سرمایہ کاروں کو شدید نقصان پہنچایا۔ لیکن اس تباہی کے بیچ ایک حیران کن کہانی جنم لے رہی ہے۔ وہ ماہرین جنہوں نے اس گراوٹ کی بالکل درست پیشگوئی کی تھی، اب اچانک اپنا موقف بدل چکے ہیں۔ آج کے اس تجزیے میں ہم اسی تبدیلی کے پیچھے چھپی وجوہات اور اس سے ملنے والے اہم اسباق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ذرا سوچئے، یہ کوئی معمولی گراوٹ نہیں تھی۔ ایک ہی دن میں چاندی کی قیمت میں 30% کی کمی۔ یہ 1980 کے بعد سے اب تک کی سب سے بڑی یومیہ گراوٹ تھی۔ یہ واقعہ میں 1980s کی دہائی کی یاد دلاتا ہے، جب ہنٹ برادرز نے چاندی کے مارکیٹ پر اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کا انجام ایک تاریخی کریش کی صورت میں نکلا تھا۔ اس ایک دن کی تباہی نے تقریباً نصف صدی کی ٹریڈنگ ہسٹری کے بڑے واقعات میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ اور یہیں سے یہ صورتحال منفرد اور قابل غور بن جاتی ہے۔ جن لوگوں نے اس گراوٹ کی پیشگوئی کی تھی، وہ لیجنڈری ٹریڈرز جنہوں نے خبردار کیا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے، اب وہ خود تیزی کے حامی بن گئے ہیں۔ جب اس معیار کے تجزیہ کار اتنی تیزی سے اپنا موقف بدلتے ہیں تو مارکیٹ اسے نظر انداز نہیں کر سکتی۔ تو آئیے پہلے ان دو اہم کرداروں کو سمجھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کس بنیاد پر اس طوفان کی آمد کی پیشگوئی کی تھی۔ ان کی ابتدائی سوچ کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ان کے موقف میں تبدیلی کی اہمیت واضح ہو سکے۔ ہم بات کر رہے ہیں پیٹر برانٹ کی، جو فیوچر ٹریڈنگ میں 50 سال سے زیادہ کا تجربہ رکھتے ہیں اور جن کے تجزیے دنیا بھر کے ٹریڈرز کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اور دوسرے ہیں مارکو کولانووچ، جے پی مورگن کے سابق اسٹریٹجسٹ، جنہیں 2 دہائیوں پر محیط مارکیٹ کالز کی وجہ سے انسٹیٹیوشنل انویسٹر ہال آف فیم میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ دونوں اپنے لچکدار ذہن اور ڈیٹا پر مبنی فیصلوں کے لیے جانے جاتے ہیں۔ گراوٹ سے پہلے پیٹر برانٹ نے خبردار کیا تھا کہ چاندی ایک کلاسک بلو آف ٹاپ کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ یہ ایک تکنیکی اصطلاح ہے جو اس وقت استعمال ہوتی ہے جب مارکیٹ اپنی آخری تیز رفتار ریلی کے بعد اچانک اور شدت سے نیچے گرتی ہے۔ برانٹ نے اس پیٹرن کو اپنی زندگی میں بے شمار بار دیکھا تھا اور وہ جانتے تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ لیکن اب کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ شروع ہوتا ہے۔ ان ماہرین نے گراوٹ کی پیشگوئی کے بعد خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ وہ ایک نئے پیغام کے ساتھ واپس آئے۔ ان کا ماننا ہے کہ فروخت کا طوفان اتنا شدید تھا کہ اس نے مارکیٹ کو مکمل طور پر صاف کر دیا ہے اور اب بحالی کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کر دی ہے۔ ان کے موقف میں اس تبدیلی کے پیچھے 4 اہم اشارے ہیں۔ پہلا، فروخت کی غیر معمولی شدت۔ دوسرا، ٹیکنیکی انڈیکیٹرز کا اپنی اصل حالت پر واپس آنا۔ تیسرا، کاغذی اور حقیقی چاندی کی قیمتوں میں واضح فرق۔ اور چوتھا، وہ جبری میکینکس جنہوں نے مارکیٹ کو مصنوعی طور پر نیچے گرایا۔ آئیے ان اشاروں کو ایک ایک کر کے گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ پہلی وجہ فروخت کا شدید دباؤ ہے۔ ایک دن میں 30% کی گراوٹ عام منافع خوری نہیں ہوتی، یہ جبری لیکویڈیشن کا نتیجہ ہے، یعنی ٹریڈرز کو اپنی پوزیشنز نقصان میں بیچنے پر مجبور کیا گیا۔ یہ آن مارجن کالز کی وجہ سے ہوا، جہاں بروکرز نے اضافی فنڈز کا مطالبہ کیا اور جب ٹریڈرز وہ فنڈز فراہم نہ کر سکے تو انہیں بیچنا پڑا۔ اس قسم کی فروخت تمام کمزور بیچنے والوں کو مارکیٹ سے باہر کر دیتی ہے۔ دوسری وجہ تکنیکی انڈیکیٹرز کا ری سیٹ ہونا ہے۔ جب چاندی کی قیمت بلند ترین سطح پر تھی تو تمام انڈیکیٹرز اوور باٹ یعنی ضرورت سے زیادہ خریداری کا اشارہ دے رہے تھے۔ مثال کے طور پر RSI، جو مارکیٹ کی رفتار کو ماپتا ہے، 80 سے بھی اوپر تھا، جو کہ خطرناک حد سمجھی جاتی ہے۔ اب اس گراوٹ کے بعد مارکیٹ اوور سولڈ یعنی ضرورت سے زیادہ فروخت کی سطح پر آ گئی ہے، جس نے بحالی کے لیے ایک صحت مند ماحول پیدا کیا ہے۔ تیسرا اور بہت اہم نقطہ کاغذی اور حقیقی چاندی کا فرق ہے۔ فیوچرز مارکیٹ میں قیمتیں کریش کر گئیں، لیکن حقیقی یعنی فزیکل چاندی خریدنے پر پریمیم اور ڈیمانڈ اب بھی بہت زیادہ تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک پیپر فائر سیل تھی، یعنی فیوچرز مارکیٹ میں فروخت کا دباؤ حقیقی سپلائی اور ڈیمانڈ کی عکاسی نہیں کر رہا تھا۔ حقیقی چاندی کی سپلائی اب بھی محدود ہے اور آخرکار قیمت کو اس حقیقت کی عکاسی کرنی پڑتی ہے۔ چوتھی وجہ جبری میکینکس ہیں۔ CME یعنی شکاگو مرکنٹائل ایکسچینج نے گراوٹ کے دوران مارجن کی ضروریات کو بڑھا دیا تھا۔ اس نے لیوریج پر کام کرنے والے ٹریڈرز کو مجبور کیا کہ وہ یا تو مزید سرمایہ لگائیں یا اپنے پوزیشنز فروخت کر دیں۔ زیادہ تر نے فروخت کا راستہ اپنایا، جس سے قیمت مزید گری۔ جب ایسا جبری دباؤ ختم ہوتا ہے تو مارکیٹ اکثر اپنی حقیقی قدر کی طرف واپس پلٹتی ہے۔
یہ ایک اہم نقطہ ہے کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ گراوٹ کی وجہ چاندی کی بنیادی قدر میں کمی نہیں بلکہ مارکیٹ کے اندرونی نظام کی خرابی تھی۔ اب اس تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ صرف دو بڑے ناموں کے موقف بدلنے سے مارکیٹ میں سب کچھ مثبت ہو گیا ہے۔ کچھ حقیقی خطرات اب بھی موجود ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی تمام خطرات ٹل گئے ہیں اور اب صرف تیزی ہی تیزی ہے؟ جواب اتنا سادہ نہیں ہے۔ ایک طرف تیزی کے عوامل ہیں جیسے شدید فروخت اور ٹیکنیکی ری سیٹ، دوسری طرف مندی کے خطرات بھی ہیں جیسے صنعتی طلب میں ممکنہ کمی، بلند شرح سود اور مضبوط امریکی ڈالر۔ چاندی صرف ایک قیمتی دھات نہیں بلکہ ایک صنعتی دھات بھی ہے۔ عالمی معیشت میں سست ہوی اس کی طلب کو متاثر کر سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ مفید لگ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ ایسی مزید تجزیاتی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ یہاں ان ماہرین کی پیشگوئی کی باریکی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ ایک نئی اور طویل مدتی تیزی کی بات نہیں کر رہے بلکہ ایک محدود اور قلیل مدتی بحالی کی توقع کر رہے ہیں۔ وہ جسے ٹیکٹیکل باؤنس کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے ایک شدید گراوٹ کے بعد قلیل مدتی بحالی۔ یہ ایک نئے طویل مدتی اپ ٹرینڈ کا آغاز نہیں ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ توقعات حقیقت پر مبنی ہوں۔ ان کا مقصد مین ریورژن کی پیشگوئی کرنا ہے۔ یہ ایک مالیاتی اصول ہے جس کے مطابق اثاثوں کی قیمتیں وقت کے ساتھ اپنی طویل مدتی اوسط کی طرف واپس آتی ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ قیمت آسمان کو چھوئے گی بلکہ یہ کہ وہ اپنی نارمل سطح پر واپس آئے گی۔ چاندی کی اس گراوٹ سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے جو صرف اس مارکیٹ تک محدود نہیں بلکہ ٹریڈنگ اور سرمایہ کاری کی نفسیات سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں دو طرح کی ذہنیتوں کا فرق واضح ہوتا ہے۔ ایک لچکدار ٹریڈر کی جو ڈیٹا کی پیروی کرتا ہے، بدلتے حالات کے مطابق خود کو ڈھالتا ہے اور اپنی انا کو تجزیے سے الگ رکھتا ہے۔ دوسرا ایک سخت عقیدہ رکھنے والے کی جو اپنے نظریے کا دفاع کرتا ہے، نئے ڈیٹا کو نظر انداز کرتا ہے اور اپنی انا کو اپنے خیال سے جوڑ لیتا ہے۔ کامیاب ٹریڈرز کی سب سے بڑی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ شواہد بدلنے پر اپنا ذہن بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ برانٹ اور کولانوچ کی یہ تبدیلی اسی لچک کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ انہوں نے گراوٹ کی پیشگوئی کی اور وہ درست ثابت ہوئے، لیکن اس کامیابی سے چمٹے رہنے کے بجائے انہوں نے نئے حالات کا تجزیہ کیا اور ایمانداری سے اپنا موقف بدل لیا۔ یہی وہ ذہنیت ہے جو دہائیوں تک کامیابی کی ضمانت بنتی ہے۔ اور یہی وہ آخری سوال ہے جو ہر سرمایہ کار کے لیے اہم ہے۔ جب شواہد بدلتے ہیں تو کیا ذہن کو بدلنے کی ہمت موجود ہے؟ کیونکہ مارکیٹ میں کامیابی عقیدے پر نہیں بلکہ لچک اور حقیقت پسندی پر منحصر ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔